السلام علیکم ڈیئر ویورز، جتنے بھی ڈپریشن کے شکار انسان ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین، یقین کریں اگر وہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر بزی رکھیں، مصروف رکھیں، تو وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ میں خود ڈپریشن شکار رہ چکی ہوں اور مجھے پتہ ہے یہ کتنی اذیت ہوتی ہے اس ڈپریشن میں جب انسان ہوتا ہے۔ میں نے شروع میں یہ سوچا تھا کہ میں کوئی بھی ناغہ نہیں کروں گی جب میں یوٹیوب چینل بنا رہی تھی اور ولاگ کی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھی، لیکن کبھی کبھار انسان جو چاہ رہا ہوتا ہے ویسا نہیں ہوتا، اور جب بھی جتنا انسان اپنے بچوں پہ نظر رکھ لے لیکن کہیں نہ کہیں چونک ہو جاتی ہے، اور لیکن ضروری نہیں کہ جو انسان چاہے وہ ہو بھی جائے۔ بعض دفعہ انسان سے کہیں نہ کہیں کوئی چونک ایسی ہو جاتی ہے کہ آگے جا کے انسان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چلو جی، یہاں پہ میں ولاگ کا اپنا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے دنوں جو مجھ سے ناغہ ہو گیا تھا اس کی وجہ کیا تھی۔ اصل میں نے ساری ویڈیوز جو ہے وہ ترتیب سے ہی اپلوڈ کرتے ہی جانا تھا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ ایک دن میں اپنی یعنی گھر کی صفائی کر رہی تھی، صبح یعنی سارا کام میں نے سٹارٹ کر دیا تھا، تو سارا دن میں گھر کے کاموں میں بزی رہی، اپنے گھر کی بھی میں نے یعنی صفائی بھی کر رہی تھی، ساتھ سیٹنگ بھی کر رہی تھی، اور ساتھ اپنی بچی پہ بھی نظر رکھے ہوئے تھی۔ سارا دن اچھا خاصا گزر گیا اور بچی بھی میری بالکل ٹھیک تھی، اور جب شام کا ٹائم ہوا تو میں نے اس وقت ہانڈی بنانی تھی، تو میں نے بچی کو فیڈر دیا، اسی وقت ہی میں نے یعنی فیڈر دینے کے بعد میں نے بڑے بچوں کے سپرد کر دیا، یہ کہہ کے کہ میں ہانڈی بنا کے آپ لوگوں سے اس کو پکڑ لوں گی۔ میں اتنی دیر میں ہانڈی بنانے لگ گئی، بچے جو ہیں وہ اس سے کھیلتے کھیلتے، یعنی بچوں کو ویسے آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو منع بھی کر دیں پھر بھی بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اپنی کرتے ہیں، تو بچی کو کھلاتے کھلاتے انہوں نے اوپر کی طرف کبھی اچھال رہے تھے، کبھی کندھوں پہ بٹھا رہے تھے۔ میں منع بھی کر رہی تھی ہانڈی بناتے بناتے کیسے نہ کرو، لیکن بچے جو ہیں وہ خوش بھی ہو رہی تھی بچی میری، لیکن یہ ہے کہ بس جو ہونا ہو قسمت میں ہو کے ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح کرتے کرتے میں نے ہانڈی جو ہے نا وہ تیار کر لی، کیونکہ بچی تھوڑا سا رونے لگ گئی تھی، تو میں نے ان بڑے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے ان کو یعنی اپنی بیٹی کو پکڑ لیا ان سے۔ وہ عجیب طریقے سے رو رہی تھی اور مجھے خود پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی میں نے یعنی اپنی بیٹی کو بھی لیا اور پانی کا گلاس لے کے چارپائی پہ بیٹھ کے پینے لگ گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے بیٹی بھی میری جو ہے وہ پانی پینا چاہ رہی ہے، تو چنانچہ میں نے خود پانی پینے کے بعد تھوڑا سا پانی جو تھا نا وہ اپنی بیٹی کو پلا دیا۔ بس کچھ ہی دیر بعد پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری بیٹی نے جو یعنی آدھا گھنٹہ پہلے دودھ پیا تھا وہ سارا الٹی کر کے نکال دیا۔ میں بڑے بچوں کو اسی وقت ڈانٹنے لگی کہ میں منع کر رہی تھی نا اسے کہ اوپر نیچے مت کرو، اسی دوران میری بیٹی نے پھر سے الٹی کی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا تو انسان کا دماغ بھی ایسے لگتا ہے جیسے معاف سا ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے کیا نہیں۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور اپنی والدہ کو میں نے کال کی کہ میں ایسے، اور ان کو یعنی بتایا کہ اس طرح میری بیٹی جو ہے نا اس کو الٹیاں سی لگی اور وہ 2-3 دفعہ الٹی کر چکی ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ آپ اس کو کولک ڈراپ دو یا قہوہ وغیرہ بنا کے دو، اتنی دیر میں آتی ہوں۔ بچی جو کہ پہلے ہی اتنی زیادہ الٹی کر کے سارا دودھ نکال چکی تھی، میں اس کو اٹھا کے کچن میں لے کے جا رہی تھی کچن کی طرف، تو پھر سے اس نے الٹی کر لی، جس کی وجہ سے میں خود بھی حواس باختہ سی ہو گئی۔ مجھے اس پریشانی کے حل میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے پھر سے بچی کو بچوں کے پاس بٹھایا، اور میری بیٹی جو تھی وہ بالکل ایسے جیسے نیم بے ہوشی میں ہوتی ہے، وہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں جلدی سے قہوہ بنایا اور اپنے بچوں کو کہا کہ اس کا منہ تھپ تھپاتے رہنا، کہیں سو نہ جائے، میں اس کو تھوڑا سا قہوہ پلا دوں۔ پہلے میں نے اس کو تھوڑے سے کولک ڈراپ بھی دیے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا، تو قہوہ بنانے لگی۔ قہوہ بنا کے لائی تو اس کو زبردستی 2-3 گھونٹ پلائے، لیکن وہ پی نہیں رہی تھی۔ پھر جیسے ہی اس کی یعنی اس کو پلانے کے بعد جب زبردستی یعنی اس کو دوبارہ سے اٹھایا تو اس نے پھر اٹھتے ہی ساری الٹی کر کے، اور پھر اس کے بعد بے ہوش سی ہو گئی۔ ہم لوگ سب ایسے یکدم پریشان سے ہو گئے، ایسے یعنی کبھی بھی ایسی سچویشن نہیں ہوئی تھی جس طرح کی اس وقت، ایسے ہمارے ہاتھوں میں ہی آ گئی جیسے بچہ بالکل ہی ختم ہونے والا ہو جاتا ہے۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا، اور میری اتنی دیر میں میری والدہ بھی آ گئیں۔ میری والدہ کو آئیں تو پھر انہوں نے بھی اس کا یعنی تھوڑا سا گلے وغیرہ سے دیکھا، یا یعنی کہ گلے تو نہیں پڑے ہوئے، یا انہوں نے کہا کہ اس کو یعنی ہنسلی کا مسئلہ نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ پھر اس وقت جلدی میں یہی سوچا کہ اس کو ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں ہاسپٹل، یعنی جا کے چیک کروا لیتے ہیں، کوئی رات کا ٹائم ہے کہیں زیادہ مسئلہ نہ ہو جائے، یا بار بار الٹی کرنے سے اس کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا پھر میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے ساتھ تو یعنی ہاسپٹل چلی گئی، کیونکہ میری بیٹی 5-6 مرتبہ الٹی کر کے بالکل بے ہوش سی ہو گئی تھی، اور حرکت بھی نہیں کر رہی تھی، کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگ خود بہت پریشان ہو گئے تھے۔
خیر اس وقت ایمرجنسی میں شکر ہے کہ ڈاکٹر موجود تھا، کئی پیشنٹس آئے ہوئے تھے وہاں پہ۔ جب میں اپنی بچی کو لے کے گئی ہوں وہاں پہ پہلے بھی کوئی ایک بچی بے ہوش بچی جو تھی، وہ میری بچی سے تو کافی بڑی تھی، تو لے کے آئے ہوئے تھے، اس کو بھی چیک کر رہے تھے۔ پھر میں نے ڈاکٹر کو اپنی بیٹی کے متعلق بتایا، انہوں نے چیک اپ کیا، پھر اس کو انجیکشن لگے، پھر کافی دیر یعنی وہاں پہ گزارنے کے بعد ہم لوگ 11 بجے گھر واپس آئے۔ اس واقعے سے میرے بڑے بچوں نے بھی سبق سیکھا، اور آئندہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ کبھی بھی اس طریقے سے بچی کو نہ اچھالیں گے، نہ کندھے پہ بٹھا کے بھاگیں گے۔ تو آپ لوگوں سے بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی میری بہنیں جو کاموں میں بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، اور وہ اکثر یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اکثر عورتیں جب بہت زیادہ کام میں مصروف ہوتی ہیں تو بڑے بچوں کو وہ چھوٹے بچے پکڑا کے تو اپنے کام نپٹانے لگ جاتی ہیں میری طرح۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر اپنے بڑے بچوں کو پکڑائیں بھی تو ان کو سختی سے منع کر دیں، تاکہ وہ ایسی شرارتیں نہ کریں جس کی وجہ سے چھوٹے بچے کو کسی بھی قسم کا نقصان ہو۔ چلیں جی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔